الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم سب کی کامیابی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، سب کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک دین میں رکھی۔ جو لوگ اس دین پہ عمل کرے گا وہ کامیاب ہے، جو اس دین کا انکار کر دے گا وہ ناکامیاب ہے۔ جس نے اقرار کر لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے بھائی دوستوں، جب اللہ کے نبی کا نام آئے تو درود شریف پڑھے، کیونکہ لعنت اس شخص پر جو اللہ کے نبی کا نام آئے اور درود شریف نہ پڑھے، اللہ کی لعنت اس شخص پر۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اگر ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنے دل میں بٹھانا ہوگا۔ سب سے اہم چیز ہے دل میں بٹھانا۔ آپ کے زمانے میں منافق بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ منافق کہا کرتے تھے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، پر بعد میں رات کو جاتے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو رب نہیں مانتے، ہم اللہ کو رب نہیں مانتے، ہم نبی کو رسول نہیں مانتے۔ آج ہمارا بھی حال ان منافقوں کی طرح ہو چکا ہے کہ ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہیں پر دل سے آج بھی ہمارا یقین اعمال سے حالات پر ہے۔ آج بھی ہمارا یقین اسباب پر ہے کہ جو بھی ہوگا اسباب سے ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر یقین ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پر اسباب ہے کہ کھانے سے ہوگا، کہ میرے مال سے ہوگا، تجارت سے ہوگا، ملازمت سے ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ہماری بڑی بیوقوفی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کی یہ چیزیں ہیں یہ ہمیں کامیاب کر دیں گی، یہ ہمیں ہرگز کامیاب نہیں کرے گی، یہ بلکہ ہمیں خسارے میں ڈال دے گی۔ دنیا کی محبت ہمیں الٹا خسارے میں ڈال دے گی۔ میرے بھائیو دوستو، یہ دنیا چند وقت کی دنیا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے رات بنائی اور فجر کا حکم دیا، اللہ نے بھوک دی، کھانا دیا اور پھر روزے کا حکم دیا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں بجائے امتحان کے جو اللہ کی آزمائش ہے اس آزمائش پہ اترنے کے بجائے دنیا کے ماحول میں لگ جائیں گے تو میرے بھائی دوستو آخرت میں ہم ناکامیاب ہو جائیں گے۔ میرے بھائی دوستو، یہ سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا قیامت کا، جب اللہ تعالیٰ صراط کو لائیں گے، جہنم کو لایا جائے گا، جنت کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہوں گے۔ سوچیے وہ کیسا منظر ہوگا جب اللہ پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ میں نے تو تمہیں بھیجا تھا دنیا میں کہ میرے حکموں پہ ادا کرو، اور ہم نے کیا کیا؟ بجائے اللہ کے حکموں کو ادا کرنے کے اپنی نفسانی خواہشات پہ چلتے رہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمیں اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے اللہ کے حکم پہ چلنا بہت ضروری ہے، دین کو اپنی زندگی میں لانا بہت ضروری ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، جتنے بھی دیکھیے حضرت جی فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آج مسلمان پریشان ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صبر کرتا ہے اور حالات کو ٹلنے کا انتظار کرتا ہے۔ آج مسلمان کی پریشان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ صبر کرتا ہے اور حالات کے ٹلنے کا انتظار کرتا ہے، اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ حکمران کے بدلنے سے حالات ٹل جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ حکمران کے بدلنے سے کہ بھائی کہتے ہیں ملک میں تبدیلی آ جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میرے بھائی دوستوں، میرے بھائی دوستوں، زندگی میں تبدیلی آنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو ادا کریں، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی دوستوں دیکھیے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والو ایمان لاؤ. تو صحابہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی ہم ایمان کیسے لائیں؟ وہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان کیسے لائیں جو پہلے ہی کلمہ پڑھ چکے ہیں، کہ جن کا ایمان کا معیار ایسا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا، کاش میں کوئی بکری کا بال ہوتا، تاکہ کیا کوئی گھاس، کوئی کھیت کا گھاس ہوتا کہ بکری مجھے کھا جاتی، کوئی مجھے کھا جاتی اور میرا قیامت کے دن حساب کتاب نہ ہوتا. ایسے صحابہ ہیں اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ. صحابہ سے کہا جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان پہ محنت کرنے کی کتنی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ایمان کو، میرے بھائی دوستوں، ہمیں اپنے ایمان کو بنانا بھی ہے، اس کو بچا کے آخرت تک لے کے جانا بھی ہے. میرے بھائیوں دوستوں، اپنے ایمان کو بنانا ہے. ایمان بنتا ہے کہ اللہ کے حکم کو ادا کرنے پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ادا کرنے پہ، اپنے آپ میں سادگی اختیار کرنے میں. اپنے آپ دیکھیں میرے بھائی دوستوں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ارادہ کیا کہ آپ کو 2 سونے کے پہاڑ دیے جائیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ مجھے اس چیز کی تمنا نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ ایک دن مجھے کھانا دیں اور ایک دن نہ دیں. جس دن آپ مجھے کھانا دیں گے میں آپ کا شکر کروں گا، جس دن آپ نہیں دیں گے اس دن میں آپ سے مانگوں گا، آپ کے پاس گڑ گڑاؤں گا، آپ سے مانگوں گا. میرے بھائیوں دوستوں، اپنے اندر سادگی لانا چاہیے. یہ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا اتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر کر لیں وہ کم ہے. میرے بھائیوں دوستوں، اس کے اندر ہمیں اپنے آپ میں تبدیلی لانا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ میرے بھائی دوستوں، ہم سے پہلے بھی بہت لوگ تھے جنہوں نے پچھلے سال رمضان بنایا پر اب وہ اس رمضان نہیں رہے. یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ نصیب کیا. بہت سے لوگ ابھی بھی بیمار ہیں کہ یا روزہ نہیں رکھ سکتے، تراویح نہیں پڑھ سکتے، پھر بھی ہم اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس توفیق دی. میرے بھائی اور دوستوں، اب میں دیکھیے کہ اللہ جتنا ہم اپنے آپ کو بھوکا رکھیں گے، جتنا ہم اپنے آپ کو پیاسا رکھیں گے، اتنا ہی ہمارا نفس مرے گا، اتنا ہی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا. کہ اللہ کے نبی یہ دیکھیے کہ ایک جنگ خندق کا موقع ہے کہ صحابہ مدینہ کے اطراف گڈھا کھود رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، اور ایک دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا سا پتھر ہے جو ٹوٹ نہیں رہا. سارے صحابہ کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، بھوک کے مارے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، کچھ نہیں ہے، اور پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی یہ پتھر ٹوٹتا ہی نہیں، آپ اٹھیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے دو، میں توڑتا ہوں. آپ اٹھے، آپ نے جیسے ہی آپ نے اپنے اوپر سے چادر ہٹایا تو صحابہ نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے. میرے بھائیوں دوستوں، یہ قربانی تھی ہمارے اور آپ کے جناب پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی وجہ سے آج یہ دن ہم تک پہنچا. میرے بھائیوں دوستوں، مہینوں گزر جاتے تھے، آپ کو مہینوں گزر جاتے تھے کہ آپ کو ایک روٹی نصیب نہیں ہوتی. آپ چاہتے تو جنت سے دسترخوان اتروا سکتے، پر آپ کو نصیحت کرنی تھی، امت کو نصیحت کرنی تھی. میرے بھائیوں دوستوں، آج امت میں بگاڑ آنے کی وجہ یہ ہے کہ آج امت صرف کھانے پہ دھیان دے رہی ہے. سب سے اللہ کے نبی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بدترین برتن وہ ہے جو انسان بھرتا ہے، وہ اس کا پیٹ ہے. میرے بھائیوں دوستوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جتنا ہو سکے تقوی والا بنائیں، اپنے آپ کو جتنا ہو سکے ان چیز نفسانی خواہشات سے دور رہیں. میرے بھائی دوستوں، جب بھوکا رہا جاتا ہے تب ہمارے اندر کا نفس مرتا ہے. آج دیکھا جائے رمضان کا مہینہ ہے، شیطان تو کہہ دے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی چغلی کرتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے. میرے بھائیو دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نفس نہیں مرا، ہمارا نفس قید نہیں ہوا. شیطان تو قید ہو گیا، پر جو ہمارے سینے میں جو نفس ہے وہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے. یہ اتنا کالا ہو چکا ہے، اتنا زرد ہو چکا ہے کہ میرے بھائی دوستو اس کی صفائی بہت ضروری ہے.
اور اس کی صفائی تبھی ہوگی جب ہم اپنے آپ کو بھوکا رکھیں گے. جتنا ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے. رمضان کا مطلب یہ نہیں کسی بھوکا رہا جائے. رمضان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر چیز سے ہر عیب سے ہر گناہ سے ہم توبہ کر لیں. ہر عیب سے ہر گناہ سے توبہ کر لیں. چاہے وہ زنا ہو, چاہے وہ چوری ہو, چاہے وہ جھوٹ بولنا ہو, کچھ بھی ہو. میرے بھائی دوستوں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں. یہ موقع ہے, ابھی بھی موقع ہے. کیا پتا اگلے رمضان ہمیں موقع ملے نہ ملے, ہم رہے نہ رہے, کیا پتا یہ رمضان بھی ہمیں نصیب نہ ہو. ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اگر ہم رات کو جائیں گے اگلے دن ہمیں دیکھنے میں نصیب ہوگی نہیں ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں, ہم اپنے اندر سادگی لائیں, ہم اپنے اندر کہتے ہیں اللہ رسول کی سنت کو اپنی زندگی میں لائیں. آج مسلمان داڑھی رکھنے کو یہ سمجھتا ہے, غریبی سمجھتا ہے. جو شخص داڑھی رکھ لے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو غریب ہے, یہ تو بڑا مسکین ہوگا جو داڑھی رکھتا ہوگا. آج مسلمان ایسا ہو چکا ہے کہ چند پیسے آ جائیں تو اپنی داڑھی منڈوا لیتا ہے, کہتا ہے کہ اب ہم بڑوں میں سے ہو گئے. میرے بھائیو دوستوں, قبر کے اندر نہ گاڑی جائے گی, نہ دولت جائے گی, نہ جائیداد جائے گی, کچھ نہیں جائے گی. صرف جائے گی تو تمہاری داڑھی جائے گی. اور آج امت وہ داڑھی رکھنے کو پسند نہیں کرتی. بچے کہتے ہیں کہ امی جان کالج میں داڑھی رکھنے کو منع کر رہے ہیں, تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا داڑھی کٹوا لے. یہ نہیں کہتی کہ جاؤ ہمیں وہ کالج ہی نہیں چاہیے جس میں داڑھی کو منع کرتے ہیں. میرے بھائیو دوستوں, باپ بچہ آ کے باپ کہتا ہے کہ بیٹے کیا ہو رہا ہے, یہ تیری داڑھی اتنی کیوں بڑھتی ہے, اس کو کاٹ لے, عجیب سا لگ رہا ہے, غریب لگ رہا ہے. یہ کیا بات ہو گئی؟ میرے بھائی دوستوں, ہمارے اللہ کی نبی کی سنت ہے داڑھی رکھنا. ہمارے اللہ کے نبی کی سنت ہے داڑھی رکھنا. میرے دوستوں, جب ہم قبر میں جائیں گے تو یہی داڑھی ہوگی جو ہماری قبر کو روشن کرے گی. میرے بھائی دوستوں, یہ داڑھی ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ ایک صحابہ تھے جن کی ایک داڑھی نکلی ہوئی تھی, یہ داڑھی کا ایک بال تھا. تو اللہ کے نبی مسکرا کے وہاں سے چلے گئے. تو صحابہ نے سوچا شاید اللہ کے نبی کو یہ بات پسند نہیں آیا. تو آپ نے کیا کرا, صحابہ نے کیا کرا, وہ بال توڑ لیا. اگلے دن جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ آپ کا وہ ایک بال نہیں تھا تو آپ ناراض ہو کے وہاں سے چلے گئے. تو میرے بھائی دوستوں, اللہ کے نبی, میرے بھائی دوستوں, قیامت کے دن یہ داڑھی ہی ہوگی جو آپ مجھے بتائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں, کہ ہم نبی کی امت ہی ہیں. میرے بھائی دوستوں, جس کی داڑھی نہیں ہوگی قیامت کے دن اللہ کے نبی اس سے منہ پھیر لیں گے. تو میرے بھائی دوستوں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اپنی زندگی میں سنت کو اختیار کریں, ہم اپنے اندر فرائضوں کو اختیار کریں. میرے بھائی دوستوں, ہمیں چاہیے کہ آج ہم مسلمان ایسا ہو چکا ہے جس کو حلال نہ حرام کا معلوم, نہ حلال معلوم نہ حرام معلوم. بس میرے بھائی دوستوں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں, اپنے علماء کے پاس جائیں, اماموں کے پاس جائیں, محدث کے پاس جائیں, ان کے پاس جا کے ان سے علم حاصل کریں. میرا دوستوں, صرف حافظ کا کام نہیں ہے, عالم کا کام نہیں ہے کہ علم کے دین کو سیکھیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. قیامت کے دن آپ امام کا گریبان نہیں پکڑ سکتے, آپ عالم کا گریبان نہیں پکڑ سکتے. جب آپ قیامت کے دن اللہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں آنکھ دی تھی, تمہیں زبان دی تھی, تمہیں کان دی تھی, تم نے کیا کیا اس کا, کیا کیا اس کا؟ میرے بھائی دوستوں, یہاں پہ جتنے آج لوگوں نے سوچ لیا کہ بھائی نماز پڑھائیں گے تو امام صاحب ہی پڑھائیں گے, جنازے کی نماز پڑھائیں گے تو امام صاحب ہی پڑھائیں گے, نکاح پڑھائیں گے تو امام صاحب ہی پڑھائیں گے. آج جو کیا ہے, کوئی داڑھی رکھ لے تو لوگ مولوی آ گئے, کرتا پہن لیا تو لوگ مولوی آ گئے. میرے بھائی دوستو, ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز سیکھیں, ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن سیکھیں, قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سیکھیں اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے, میرے نبی کیا احادیث پڑھیں کہ میرے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں. اپنے باپ کی, اپنے چچا کی, اپنے خاندان میں جو بھی ہو, جن کا انتقال ہو جائے, ان کی جنازے کی نماز خود پڑھانے کی کوشش کریں. حلال اتنا کم از کم اپنی زندگی میں حلال اور حرام کی تو علم رکھ لیں کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. تو یہ ابھی موقع ہے, رمضان المبارک کا موقع ہے, بڑا برکت والا موقع ہے. میرے بھائی دوستوں, اس میں جتنا ہو سکے کہتے ہیں نمازوں کی پابندی کی جائے,
راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھا جائے، راتوں کو اٹھ کے تہجد میں وطر پڑھا جائے، تراویح کی نماز پڑھی جائے۔ میرے بھائی دوستو، اب ایسا نہیں ہے کہ قرآن مکمل ہو گیا اب تراویح نہیں ہے ہم پہ، اب تراویح پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ میرے بھائی دوستو، جب تک عید کا چاند نہ دکھ جائے تب تک ہمارے پہ ضروری ہے کہ ہم تراویح کی نماز پڑھتے رہیں، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں، چاہے اکیلے میں رات کی تنہائی میں اکیلے پڑھیں، پر نماز ضرور پڑھیں۔ اور روزے کی پابندی کریں، اگر بیمار ہو جائیں تو روزہ چھوڑ دیں، پر اس کی قضا کر لیں، اور روزہ اپنا بالکل نہ چھوڑیں۔ ٹھیک ہے بھائیو، عمل کریں گے انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کریں گے، روزہ رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا من لا تراه العيون ولا تخالط الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى القواعد، يعلم مساقيل الجبال ومغايي البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في قاري ولا عدل ما في ضعري، وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماعا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ اے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، یا اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں، یا اللہ خطاکار ہیں، یا اللہ یا جتنے بھی بیٹے ہیں یا اللہ ہر کوئی گنہگار ہے، یا اللہ ہم سب گنہگار ہیں، یا اللہ ہم نے یا اللہ بڑے سے بڑے گناہ کر دیے، یا اللہ تجھ کو ناراض کر دیا، یا اللہ تیرے نبی کو ناراض کر دیا، یا اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، یا اللہ خطاکار ہیں، یا اللہ بہت بڑے خطاکار ہیں، یا اللہ ہمیں تو رونا بھی نہیں آتا، یا اللہ ہم تو یا اللہ جھوٹے آنسو بھی نہیں رو سکتے، یا اللہ بڑے گنہگار ہیں، یا اللہ خطاکار ہیں، یا اللہ رات کے اندھیرے میں یا اللہ کیا نہیں کرتے، یا اللہ دن کے اجالے میں یا اللہ کیا نہیں کرتے، ماں باپ کی نافرمانی، یا اللہ تیرے حکموں کی نافرمانی، یا اللہ فرائض کا چھوڑنا، یا اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، یا اللہ بہت بڑے خطاکار ہیں، یا اللہ ہم نے بہت بڑے گناہ کر لیے، یا اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، یا اللہ آپ دیکھتے ہیں کہ یا اللہ آج فلسطین میں کیسے حالات ہیں، یا اللہ وہاں کے بچے یا اللہ مدد کی امید کر رہے ہیں، یا اللہ وہاں کی مائیں یا اللہ وہاں کی ماں یا اللہ بیوہ ہو چکی ہیں، وہاں کے یا اللہ بیٹے بچے یتیم ہو چکے ہیں، یا اللہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے یا اللہ ماں باپ کے جانے پر بھی یا اللہ صبر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، یا اللہ کیسا ایمان ہے، وہ کیسا ایمان ہے ان کی ماں کا کہ اولاد کے جانے پر بھی یا اللہ صبر کر رہی ہے، یا اللہ صبر کر رہی ہے، کہہ رہی ہے الحمدللہ، یا اللہ کیسا یا اللہ کس طریقے سے یا اللہ اسرائیل والے ان پہ ظلم کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی حال پہ رحم فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ہم تو اتنے بیکار ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے، یا اللہ ہم ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے، پر یا اللہ ان کے حق میں دعا مانگ سکتے ہیں، یا اللہ ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، یا اللہ ان کے حال پہ رحم فرما، یا اللہ بہت پریشان، یا اللہ کھانے کے لیے کھانا نہیں،
یا اللہ سونے کے لیے جگہ نہیں ہے، یا اللہ بہت پریشان ہے، یا اللہ ان کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ آج ہمارے پاس کھانے کو خوب سارا کھانا ہے، سونے کو جگہ ہے، ماں باپ ہے، پھر بھی یا اللہ کتنی ناشکری کرتے ہیں، یا اللہ کتنی غیبت کرتے ہیں، یا اللہ کتنی جھوٹ بولتے ہیں، یا اللہ وہ کیسے لوگ ہیں، یا اللہ فلسطین کے لوگوں پر رحم فرما، غزہ کے لوگوں پر رحم فرما، یا اللہ غزہ کے بچوں پر رحم فرما، یا اللہ جو اس دنیا سے جا چکے، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کیا کریں گے جب قیامت کے دن وہی بچے ہمارا گریبان پکڑ لیں گے اور کہیں گے جب ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا تھا تم کہاں تھے؟ یا اللہ ہم کس طریقے سے ان کا جواب دیں گے؟ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، تم کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ اسرائیل کو اس دنیا سے نست نابود فرما، یا اللہ اسرائیل کو اس دنیا سے نست نابود فرما۔ یا اللہ جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں یا اللہ ان سب کو اس دنیا سے نست نابود فرما۔ یا اللہ اسلام کا جھنڈا قائم فرما، یا اللہ ہم سب پر رحم فرما۔ یا اللہ یہاں پہ داڑھی والے بھی ہیں، یا اللہ یہاں پر بچے بھی ہیں، یا اللہ یہاں پر جوان بھی ہیں، یا اللہ کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو تیرا محبوب ہوگا۔ یا اللہ یہاں پر یا اللہ آپ کی ساتھ ہے، یا اللہ ان کے دل میں آپ کا قرآن ہے، یا اللہ یا اللہ جو دل میں قرآن ہے یا اللہ اس کی برکت سے ہم سب پر رحم فرما۔ یا اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما، بڑی یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی تراویح کو قبول فرما۔ یا اللہ بیٹھ کے تراویح پڑھی، یا اللہ سوتے سوتے تراویح پڑھی، یا اللہ بڑی ناشکری کری ہے، یا اللہ تیری عبادت کی بڑی ناشکری کری، یا اللہ تجھے بڑا ناراض کرا۔ یا اللہ یہ رمضان چلا گیا، یہ جو 9 رمضان چلے گئے، یا اللہ اس کو بڑی ناشکری سے گزارا، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ جو آئندہ رمضان ہے اس کو صحیح سے گزارا، یا اللہ صحیح سے لگانے والا بنا۔ یا اللہ اس کو یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ یا اللہ تو فلسطین کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا اللہ ان کے طفیل، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، ان کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ پھر سے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم بہت سہولت سے ہیں، یا اللہ ہمیں کسی چیز کی تکلیف نہیں ہے، تکلیف میں اللہ وہ ہیں، یا اللہ وہ کیسے لوگ ہوں، یا اللہ اور یا اللہ کیسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ یا اللہ شہیدوں کی موت مر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی یا اللہ ایسی موت نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے راستے میں یا اللہ موت نصیب فرما، یا اللہ تیرے کلمے کو قائم کرتے ہوئے اللہ ہم سب کو موت نصیب فرما۔ یا اللہ کلمہ شہادت کی موت ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ کو صراط کا راستہ ہم سب کے لیے آسان فرما۔ یا اللہ ہم سب پر یا اللہ جہنم کی آنکھ حرام فرما۔ یا اللہ ہم سب کے لیے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں نبی کا ساتھی بنا، یا اللہ ہمیں داڑھی رکھنے والا بنا، یا اللہ ہم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ تیرا دیدار نصیب فرمانا، جنت میں جانے کے بعد یا اللہ تیرا دیدار نصیب فرمانا۔ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا عذاب تو یہ ہے کہ اللہ انسان اللہ کہ مسلمان جنت میں چلا جائے اور اسے تیرا دیدار نہ ہو، یا اللہ یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ یا اللہ ہمیں اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمانا۔ یا اللہ گھروں میں یا اللہ بہت سی یا اللہ بہنیں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ اب تک شادی نہیں ہوئی ہے، رشتہ ہو چکا ہے پر اب تک یا اللہ شادی نہیں ہوئی ہے، کسی کے لیے یا اللہ لڑکی نہیں مل رہی ہے یا لڑکا نہیں مل رہا ہے، یا اللہ جلد سے جلد یا اللہ کی شادی فرما۔ یا اللہ ان کے لیے اللہ نیک جوڑے نصیب فرما، یا اللہ نیک جوڑے نصیب فرما۔ یا اللہ جو بھی لوگ پریشان ہیں یا اللہ بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت نصیب فرما۔ یا اللہ بہت سے لوگ ہیں جو یا اللہ شوگر کے مریض ہیں، ڈائبٹیز کے مریض ہیں، یا اللہ بہت سی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ بہت سی بیماریوں میں یا اللہ پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی بیماری یا اللہ شفا نصیب فرما۔ یا اللہ بہت سے لوگ ہیں یا اللہ جو یا اللہ اس رمضان میں ہی یا اللہ انتقال فرما چکے ہیں،
یا اللہ اور پھر یا اللہ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے اللہ جا چکے ہیں یا اللہ تو ان کو یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما یا اللہ قبر کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ قبر کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ جو لوگ بے قصور جیلوں میں بند ہیں یا اللہ ان کے رہائی کے فیصلے فرما یا اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما یا اللہ ہم سب کے حال پہ تو رحم فرما یا اللہ ہماری تراویح کو تو قبول فرما یا اللہ ہماری تراویح کو تو قبول فرما یا اللہ جتنے بھی لوگوں نے یا اللہ جن کی بھی ان کے اللہ دل کی جائز تمنا ہے مرادیں ہیں یا اللہ بہتر جاننے والے ہیں یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کو مرادوں کو عرضوں کو اللہ آپ قبول فرما جائز دعاؤں کو آپ قبول فرما یا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما یا اللہ پھر سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ فلسطین کے حال پر رحم فرما یا اللہ فلسطین کے حال پر رحم فرما یا اللہ جو مانگا ہے یا اللہ اسے قبول فرما وہ جو مانگنے سے لے گیا ہو اسے بھی قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین